اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ مولانا العظیم۔ عشرہ ذی الحج رماں دواں ہے اور عشرہ ذی الحج یہ اعمال صالحہ کا سیزن ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، کاروبار کا ایک سیزن ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اعمال صالحہ کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک ہے وہ ایک سیزن ہے، اسی طریقے سے عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحج کے مہینے کے پہلے 10 دن یہ بھی اعمال صالحہ کا ایک عظیم سیزن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کے اندر اعمال صالحہ پر ہمیں ابھارا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشرہ ذی الحج کے مخصوص اعمال ہیں اور ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت انہی اعمال کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور عمل کی نہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک سوال کیا جس سے ہمارے نزدیک اس کی فضیلت کے بہت بڑے پہلو سامنے آتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد بھی ان دنوں کے مخصوص اعمال سے افضل نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان دنوں کے جو اعمال ہیں، مثال کے طور پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اسی طریقے سے قربانی کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ جو اعمال مخصوص ہیں ان دنوں کے اندر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک ان دنوں کے اندر یہی اعمال مقبول ہیں اور یہی اعمال اللہ کے نزدیک افضل اور اعلیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان دنوں میں باقی اعمال کو نظر انداز کریں، باقی اعمال کو پیچھے لائیں اور ترجیح ان اعمال کو دیں جو مخصوص ہیں ان دنوں کے ساتھ۔ ان دنوں کے اندر کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی ہمیں اپنی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ سب سے پہلا عمل ہے روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تفصیل کے اندر میں نہیں جا رہا۔ اور دوسرا عمل ہے تکبیرات تشریق کہنا، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا یہ زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز جو با جماعت ادا کرتے ہیں ان نمازوں کے اندر بلند آواز کے ساتھ تکبیرات تشریق کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے ایام حج کا اور عشرہ ذی الحج کا۔ تیسرا عمل ان دنوں کے اندر وہ حج اور عمرہ کرنا ہے، اور بلا شک و شبہ حج کی فضیلت کے بارے میں کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا۔ اسی طرح عمرہ یہ مسلمانوں کو کتنا مرغوب ہے، یہ اسی وجہ سے مرغوب ہے کہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کر کر کے اس کو روز روشن کی طرح عیاں فرما دیا۔ تو ان دنوں کے اعمال میں سے حج و عمرہ بھی ایک عمل ہے۔ چوتھا عمل ہے اعمال صالحہ، کیونکہ یہ دن اعمال صالحہ کا سیزن ہے، اس لیے ایک تو وہ لوگ ہیں جو حج پر چلے جاتے ہیں، جو عمرے پر چلے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ حج پر نہیں جا سکتے، عمرے پر نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، تسبیحات کریں، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں، تاکہ جو لوگ حج اور عمرے پر گئے ہیں جو فضیلت اور جو عزت اور شرف انہیں مل رہا ہے، پیچھے رہ جانے والے لوگ اس عزت اور شرف سے اتنے دور نہ ہو جائیں کہ ان کا اور حج پر جانے والوں کا کوئی مقابلہ نہ رہے۔ وہ وہاں جا کر اعمال صالحہ کریں، اگرچہ وہ زیادہ افضل ہے، لیکن پیچھے رہ جانے والے بھی اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کے اندر گزاریں تاکہ وہ بھی ان کے قریب پہنچ سکیں۔ اسی طریقے سے 5واں عمل ان دنوں کے اندر قربانی ہے کہ قربانی کرنا بھی یہ شعائر اسلامی میں سے ہے اور سنت ابراہیمی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ عمل بھی ان دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 6 توبۃ النصوح، چونکہ اعمال صالحہ کے سیزن کے دنوں کے اندر اللہ رب العزت توبہ کو بھی زیادہ قبول فرماتا ہے، اس وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبۃ النصوح کی بہت زیادہ
فضیلت بیان فرمائی، لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر توبۃ النصوح، توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اعمال صالحہ کا سیزن ہے اور ان دنوں کے اندر توبہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ان دنوں کے ایام میں سے ان دنوں کے اعمال میں سے پہلا عمل جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، دوسرا عمل تکبیرات تشریق پڑھنا ہے، تیسرا عمل حج اور عمرہ کی ادائیگی ہے، چوتھا عمل اعمال صالحہ ہیں، پانچواں عمل قربانی کرنا ہے، اور چھٹا عمل ان دنوں کے اندر توبہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کے سیزن میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔